بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک عارضی وقفہ ہے۔ حقیقت میں یہ وقفہ اس لیے آیا ہے کیونکہ پاکستان نے بھارت کو ایک ایسا حملہ کیا جس کی بھارت کو کسی صورت توقع نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حملہ ہوا تو بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بہت بڑھ گئی تھی۔ جو کچھ ہم نے بھارت کے طیاروں کے ساتھ کیا وہ دراصل ایک وقتی وقفہ تھا جس کا مقصد بھارت کو مزید حملہ کرنے سے روکنا تھا۔ آپ نے یوکرین کی جنگ میں بھی کئی بار جنگی وقفے دیکھے ہوں گے اور اسرائیل کی جنگ میں بھی مختلف اوقات پر جنگی وقفے آتے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح بھارت اور پاکستان کی جنگ میں بھی ایک ایسا ہی وقفہ آیا ہے۔ یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی، نہ ہی اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ دراصل یہ ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ اب اگر ہم آج کی صورتحال پر بات کریں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا تازہ بیان کیا معنی رکھتا ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے صاف طور پر کہا ہے کہ پاکستان کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ نہ تو آپریشن سندور ختم ہوا ہے اور نہ ہی بھارت کی جنگی کارروائیاں رکنے والی ہیں۔ جو کچھ پاکستان کو اب تک دکھایا گیا وہ صرف ایک ٹریلر تھا، اصل فلم تو ابھی باقی ہے۔ یعنی بھارت کی جانب سے اصل جنگ ابھی شروع ہونے والی ہے اور اس کا آغاز صرف وقت کا محتاج ہے۔ راج ناتھ سنگھ نریندر مودی کے بعد بھارت کی سب سے طاقتور شخصیت، ان کے ایک دستخط پر پوری جنگی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے حکم پر بھارتی فوج کے اعلیٰ حکام کام کرتے ہیں۔ ان کا بیان محض ایک سیاستدان کا نہیں بلکہ ایک طاقتور فوجی حکم ہے جس کا اثر بھارت کے پورے دفاعی حکمت عملی پر پڑتا ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ بھارت کا اصل حملہ ابھی باقی ہے اور یہ صرف وقت کی بات ہے کہ کب بھارت یہ حملہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ صرف انتظار کریں، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ حملہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت ابھی تک اس جنگ کے اپنے اہداف کو مکمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ایک واضح اور سخت پیغام دیا جائے۔ بھارت نے پاکستان پر جو میزائل داغے تھے ان میں سے کچھ میزائلوں کو پاکستانی دفاعی نظام نے روکا، لیکن کچھ میزائلوں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ بھارت کا یہ بھی منصوبہ تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کرے اور اس کے رافیل طیارے بھی پرواز کر چکے تھے، لیکن پاکستان کی دفاعی حکمت عملی نے بھارت کو حیران کن طور پر ناکام بنا دیا۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیاروں کو مار گرایا، ان کے ریڈارز کو جام کر دیا، اسکرینز کو بلینک کر دیا اور پھر بعد میں حملے کیے۔ یہ بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا اور اس نے عالمی سطح پر اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ تاہم بھارت پر دباؤ بڑھنے کے بعد اس نے فیز 2 کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے طیاروں کی بجائے میزائلوں کا استعمال کیا اور پاکستان کے 11 ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے ان میزائلوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھارت نے اس کارروائی کو جاری رکھا۔ امریکہ نے مداخلت کی، مقصد جنگ روکنا نہیں تھا۔ امریکہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ بھارت جنگ کے لیے مکمل تیار نہیں تھا۔ بھارت کی جنگی حکمت عملی میں رکاوٹ آئی، بالآخر جنگ رک گئی۔ اب بھارت انتظار کر رہا ہے کہ وہ کون سی نئی ٹیکنالوجی حاصل کرے جو پاکستان کے ریڈار جام سسٹم کو بائی پاس کر سکے۔ یہ ٹیکنالوجی اسرائیل، یورپ اور امریکہ کے پاس موجود ہے۔ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ جیسے ہی یہ ٹیکنالوجی اسے دستیاب ہو وہ دوبارہ پاکستان پر حملہ کرے گا۔
पाकिस्तान की दिफाई हिकमती अमली ने भारत को हैरान कन तौर पर पीछे धकेल दिया है और चीन की टेक्नोलॉजी ने भारत को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान ने चीनी मिसाइलों और चीनी जेट तैयारों का इस्तेमाल किया और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जरिए भारत के S-400 दिफाई निज़ाम को तबाह किया। ये तमाम सूरत हाल भारत के अंदर शदीद सियासी हलचल का बायस बन रही है। भारत में अवामी सतह पर गुस्सा बढ़ रहा है और लोगों में ये सवालात उठ रहे हैं कि भारत ने हमले के बाद क्यों जवाबी कार्रवाई नहीं की। हकीकत ये है कि भारत इस वक्त शदीद तौर पर खौफजदा था और उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को शिकस्त दे सकती। अब भारत की अंदरूनी सियासत भी इस जंग के असरात से मुतासर हो रही है। अगर अगली बार बीजेपी 150 सीटें भी न जीत सकी तो राहुल गांधी वज़ीर-आज़म बनने के अमकानात के करीब पहुंच जाएंगे। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने भारतीय हमले का मुकाबला किया तो भारत क्यों खामोश रहा। ये सवाल भारतीय क़यादत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। आखिरकार ये तमाम सूरत हाल इस बात पर मुनहसर है कि भारत नई टेक्नोलॉजी तलाश कर सके जो पाकिस्तान के रेडार जाम सिस्टम को नाकाम बना सके। जैसे ही भारत को ये टेक्नोलॉजी मिलेगी वो दोबारा पाकिस्तान पर हमला करेगा और हमारा जवाब इंशाअल्लाह वो एक और सरप्राइज़ होगा जिसका भारत तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। हर सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें मज़ीद वीडियोस बनाने की तरगीब देता है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें।